اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو بتاتے تھے، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور وہ تم سے مدد طلب کریں تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی وفات کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا اور دوسری طرف وہ حسین تھے جنہیں اللہ کا رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین بار بار امت کو کہہ رہے تھے، کیوں میرا راستہ روکا گیا؟ اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں میرے بچوں کو 3 دن سے پیاسا رکھا گیا؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا گیا؟ کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں کوئی تبدیلی کی؟ کسی کا حق کھایا؟ کسی پر ظلم کیا؟ یزید کی فوج بولی، اے حسین، ہم تمہیں تمہارے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ علم میرے بابا علی نے خیبر و خندق میں بلند کیا تھا۔ اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو؟ رسول اللہ بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کر فرماتے تھے، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ اور آج اسی علی اور رسول کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ یزید کے سپہ سالاروں کو خوف ہوا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے تو لاکھوں کی فوج نے رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کر دیا۔ امام حسین نے اللہ کا نام لے کر اپنی تلوار ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا لشکر اور دوسری طرف دین کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر ایسی جنگ پہلے کبھی نہ دیکھی گئی۔ ایک تنہا مرد لاکھوں کے مجمع کو پسپا کر رہا تھا۔ فوج یزید پیچھے ہٹنے لگی۔ امام حسین فرماتے ہیں، دیکھو، دین کے بھوکے کی جنگ، دین کے پیاسے کی جنگ، رسول کے نواسے کی جنگ، جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے بیٹے کو سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ اسی دوران آسمان سے غیبی آواز آئی، حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ سنتے ہی امام حسین نے ذوالفقار روک لی۔ عمر بن سعد کہتا ہے، شمر، یہ علی کا شیر ہے، اسے شکست دینا ممکن نہیں، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی۔ کچھ امام حسین پر دور سے وار کرنے لگے۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف جاتے، کبھی لشکر کی طرف۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور حکم دیا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جو جس ہتھیار سے ہو سکے دور سے وار کرے۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر، کسی نے پرچیاں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا تھا۔ امام حسین کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم آئے۔ آپ کا جسم اتنا زخمی تھا کہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب نواسے رسول گھوڑے سے زمین پر آئے تو یزید کی فوج جھومنے لگی۔ آپ کا گھوڑا آپ کے گرد گھومنے لگا تاکہ آپ کو تیروں سے بچا لے۔ عمر بن سعد نے کہا، رکو، یہ وہی گھوڑا ہے جس پر اللہ کے رسول سوار ہوتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگ جائے، اور تیر چلنا بند ہو گئے۔ افسوس، رسول کے گھوڑے کا تو احترام تھا مگر حسین کا احترام بھلا دیا گیا جس سے رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ آخر امام حسین نے کربلا کی خاک پر اپنا سر رکھا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ فوج یزید کے سپاہی سر کاٹنے کے لیے قریب آتے مگر جب چہرے کو دیکھتے تو رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا، وہ پیچھے ہٹ جاتے۔ شمر کہتا ہے، یہ کام مجھ سے ہونا ہے۔ جب شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پر رکھا تو دیکھا کہ حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا، ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا، ان کے بچوں کو 3 دن پیاسا رکھا۔ شاید حسین ہمیں یہ جملہ کئی بار دہرایا گیا ہے، گویا شمر کی بے چینی شرمندگی یا خوف کی علامت ہے۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب حسین کے جسم مبارک کو اس قدر پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف چلی گئیں، ان کا سینہ اور پشت ایک ہو گئے۔ سلام ہو میرے اس بے وطن دادا حسین پر، جن کے جسم میں مبارک کے ٹکڑے زمین کربلا پر بکھیر دیے گئے، سلام ہو۔